السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے بھارت دورے اور دارالعلوم دیوبند کی ملاقات کو کچھ لوگ غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر قرآن و سنت اور عقل کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں۔ امیر خان متقی کا ہندوستان کا دورہ ہونا یہ دیوبندیوں کے لیے تو ایسی خوشی کی بات ہے جیسے کہ ان کا پیغمبر کوئی پیدا ہوا ہو۔ یہ بات سراسر بے وقوفوں والی لگتی ہے۔ دیوبند کی خوشی کسی شخص کے آنے پر نہیں بلکہ ایک اسلامی علمی رابطے پر ہے۔ امیر خان متقی کوئی نبی یا ولی نہیں ہے بلکہ ایک مسلم ملک کے نمائندہ ہیں۔ جب کسی اسلامی ملک کا نمائندہ علم و دین کے مرکز دارالعلوم دیوبند آتا ہے تو یہ مذہبی جشن نہیں بلکہ ایک علمی، تاریخی اور سفارتی تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ وہی دیوبند ہے جس نے ہمیشہ امت کی وحدت، علم دین اور اسلامی تعلیمات کی حفاظت کی ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد پر جشن منائیں، لوگ استقبال کریں، نعرے لگائیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کا ابلیس آیا ہے تو پھر ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، استقبال کر رہے ہیں۔ یہ جملہ گالی سے بھرا ہوا ہے اور کسی عالم دین یا باشعور مسلمان کے منہ سے زیب نہیں دیتا۔ کسی کو ابلیس کہنا صرف بد تہذیبی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں، برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ اور دوسری بات، دیوبندیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے نہیں بلکہ میلاد کے غیر شرعی طریقوں سے اختلاف ہے۔ نبی کی محبت ہر دیوبندی کے دل میں ہے، مگر وہ محبت کو سنت کے مطابق ظاہر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منانا اچھی بات ہے، مگر ایسے انداز میں جو نہ صحابہ نے کیا نہ تابعین نے، وہ عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں محبت کرو مگر وہی طریقہ اختیار کرو جو نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ ان کے اپنے عقیدے کا اگر کوئی حامل آئے تو سارے پروٹوکول اور شریعت کے پروٹوکول توڑ کر یہ سب کچھ کام کریں گے، لیکن اگر دین اور سنیت کی بات کی جائے تو ان کی چیخیں نکلنے لگتی ہیں اور کہتے ہیں کہ دین میں زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت کے برعکس الزام ہے۔ دیوبند کے علماء ہمیشہ شریعت کے پابند رہے ہیں۔ یہ وہی دیوبند ہے جہاں سے لاکھوں علماء نے قرآن، حدیث اور فقہ کی خدمت کی۔ کبھی دیوبند نے کسی غیر شرعی رسم یا حرکت کو جائز نہیں کہا۔ اگر کوئی مہمان آ جائے، چاہے وہ کسی بھی مسلم ملک سے ہو، تو اس کا استقبال مہمان نوازی کے اصولوں کے تحت کیا جاتا ہے، عبادت کے طور پر نہیں۔ اسلام میں مہمان نوازی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو پھر اگر کسی مسلم ملک کے وزیر کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا گیا تو یہ دین کے خلاف کیسے ہو گیا؟ ان کے اپنے عقیدے کا اگر کوئی حامل آئے تو سارے پروٹوکول اور شریعت کے پروٹوکول توڑ کر یہ سب کچھ کام کریں گے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ شریعت کی حدود عبادت، عقائد اور حرام و حلال کے معاملات میں ہوتی ہے۔ سیاسی ملاقات یا سفارتی استقبال میں پروٹوکول کا تعلق دنیاوی آداب سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی دینی رسم نہیں بلکہ مہمانداری اور تعلق کی علامت ہے۔ حدود توڑنا، یہ کہنا صرف غلط فہمی ہے۔ اگر ہر ملاقات کو عقیدے سے جوڑ دیا جائے تو پھر مسلمانوں کے آپس کے تمام تعلقات ختم ہو جائیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ان کی فطرت کیا ہے اور ان کے نظریات کیا ہیں۔ ان کے اپنے عقیدے کا اگر کوئی حامل آئے تو سارے پروٹوکول اور شریعت کے پروٹوکول توڑ کر یہ سب کچھ کام کریں گے۔ یہ الزام نہ صرف بے بنیاد ہے بلکہ ناانصافی بھی ہے۔ دیوبند کی تاریخ گواہ ہے کہ جب انگریزوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے علماء دیوبند نے قربانیاں دیں، جیلیں بھگتیں اور آزادی کے لیے جہاد کیا۔ ان علماء نے کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج اگر وہ کسی مسلم ملک کے نمائندے سے مل رہے ہیں تو یہ اسلامی بھائی چارے اور علمی رابطے کے لیے ہے، نہ کہ دنیاوی خوشامد کے لیے۔ جو لوگ دیوبند پر زبان چلاتے ہیں وہ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ امت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے کون تھے۔ میرے بھائی، اختلاف رائے ہو سکتی ہے مگر الزام اور گالی گلوچ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دلیل سے بات کریں، تحقیق کے ساتھ بات کریں اور اپنے دلوں سے حسد اور بغض کو نکال پھینکیں۔ دیوبندی مکتب فکر کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے، نبی کی محبت شریعت کے مطابق، ہر بدعت سے اجتناب، امت کی وحدت کو مقدم رکھنا اور اسلام کی عزت کے لیے علم، عقل اور اخلاق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ جو یہ باتیں نہیں سمجھتا وہ دیوبند کو نہیں بلکہ اپنی نیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے، دلیل سے بات کرنے اور با ادب اختلاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔